السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکالو اس آوارہ عورت کو محلے سے۔ گلی ہجوم جمع تھا جو عورت ان کے پڑوس میں رہتی تھی اور غلط کاموں میں ملوث تھی۔ محلے کے سارے لڑکے ہی غلط راستے پر چل نکلے تھے اور ان کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ مسجد میں بیٹھ کر جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا کہ اس عورت کو گھر سے نکال دیا جائے، اچانک حاجی صاحب وہاں پہنچے اور کہنے لگے کہ گناہگار کون؟ ذاکر صاحب کا بیٹا بری عادتوں میں گرفتار تھا۔ راتوں کو دیر سے گھر آنا، ماں نے کافی عرصہ تک پردہ پوشی کی، مگر ایک دن زہیب رات گئے محلے کے ہی ایک گھر سے نکلتے ہوئے ذاکر صاحب کے ہتھے چڑھ گیا۔ زہیب کی تو جو چھترول ہوئی باپ کے ہاتھوں، مگر ذاکر صاحب آپے سے باہر ہو گئے اور اس گھر کے مکینوں پر بھی چڑھ دوڑے اور جو مغلی ذات آتی تھی سو دے ڈالی، اور قریب تھا کہ وہ گھونسوں اور لاتوں سے دروازہ توڑ ڈالتے کہ حاجی صاحب تہجد کے لیے مسجد جاتے ہوئے گلی میں پہنچ گئے۔ کہنے لگے زہیب نے جو کیا وہ تو غلط ہی تھا، مگر آپ اپنا اور اپنے بیٹے کا مزید تماشا مت بناؤ، کیونکہ رمضان کی وجہ سے کافی لوگ بیدار تھے اور کچھ قریب اور کچھ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اتنا کہہ کر بازو سے پکڑ کر ذاکر صاحب اور زہیب کو اپنی بیٹھک میں لے آئے۔ زہیب نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی اور آئندہ کوئی برائی نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ تو حاجی صاحب نے اس کو گھر بھیج دیا کہ نہا دھو کر آ جاؤ، فجر کی اذان کے وقت مسجد پہنچ جاؤ۔ اور زہیب کے جانے کے بعد ذاکر صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیوں بھائی ذاکر صاحبزادے کی عمر کیا ہوگی؟ یہی کوئی 31 سال حاجی صاحب۔ ذاکر صاحب نے آہستگی سے جواب، کوئی مالی مشکل ہے گھر میں؟ صاحبزادے کماتے نہیں ہیں۔ حاجی صاحب نے پھر سے پوچھا تو ذاکر صاحب پھر سے شرمندہ ہو گئے۔ نہیں حاجی صاحب، ایسا کچھ مسئلہ نہیں۔ تو حاجی صاحب نے کہا، میاں جب بھوک لگتی ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھانا چاہیے نا؟ جی بالکل، ذاکر صاحب نے پھر سے شرمندگی سے جواب دیا۔ تو پھر بچوں سے گلہ شکوہ کیوں میاں؟ بھوک میں حلال حرام کی تمیز کب رہتی ہے بھلا؟ حاجی صاحب نے نرم لہجے میں بات کی۔ بس حاجی صاحب، زہیب کی والدہ کو کوئی رشتہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ جب بھی زور دوں تو یہ کہتی ہے کہ پہلے اچھے سے لائف انجوائے کر لیں اور اچھی طرح سیٹل ہو جائے تب کریں گے شادی۔ ذاکر صاحب نے پھر سے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ تو حاجی صاحب بولے، میاں اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ چلو آذان کا وقت ہو رہا ہے، وضو کر کے مسجد چلو۔ ایک چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کی نظر۔ حاجی صاحب نماز کے بعد اٹھنے لگے تو مسجد کے امام صاحب اور ایکشن کمیٹی کے ارکان نے روک دی۔ سبھی معزز اور شرفاء لوگ حاجی صاحب کی صلاح مشورے کے بنا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ حاجی صاحب یہ گلی کی نکڑ پہ جو مائی رہتی ہے، اس کے چال چلن اچھے نہیں، خدا کا خوف تو بالکل بھی نہیں ہے۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی باز نہیں آ رہی۔ رات کو مختلف لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اسحاق صاحب جو سرکاری استاد تھے حاجی صاحب سے مخاطب ہوئے۔ اب باری قدوس صاحب کی تھی جن کا محلے میں کریانہ سٹور تھا۔ حاجی صاحب، ہم بھی بہن بیٹی والے ہیں، ایسے لوگوں کو محلے میں رہنے دینا بالکل مناسب نہیں۔ اب باری آئی مقصود صاحب کی۔ حاجی صاحب، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ان لوگوں کو یہاں سے نکل جانے کا کہیں۔ ارے غضب خدا کا، یہ شریفوں کی بستی ہے، یہاں یہ غلاظت بالکل برداشت نہیں کی جا سکتی۔ حاجی صاحب جو سر جھکائے بیٹھے سب کی باتیں سن رہے تھے، دھیمی آواز سے مخاطب ہوئے، کیا آپ سب لوگوں نے رمضان کے احترام اس عورت کی مدد کرنے کی سوچی؟ ہم میں سے بعض شریف لوگوں کے اپنے بچے جو اس عورت کے گھر جاتے ہیں، کیا ان لوگوں نے رمضان کے احترام میں غلط کاری روکی؟ آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کے احترام میں اس عورت کی مالی مدد کرنی چاہیے؟ ہم سبھی جانتے ہیں اس عورت کا خامند موت کے بستر پہ پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور 2 جوان بیٹیوں کے علاوہ اس عورت کا کوئی ولی وارث نہیں۔
ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ اس گھر کی عورت ٹھیک نہیں کر رہی، کیا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ اگر ہماری مالی مدد سے اس کے گھر کا چولہا جلتا رہتا تو کیا وہ عورت اس مقام تک آج پہنچ سکتی؟ بولیے آپ سبھی، غلط وہ عورت ہے یا ہم سب؟ سبھی لوگوں کی گردنیں ندامت سے جھک گئیں۔ ذرا سی دیر میں ہی سب لوگوں نے حسب استطاعت رقم جمع کر کے ایک نوجوان کو دے دی، جو ذرا سی دیر میں مہینے بھر کا راشن لے آیا۔ کچھ نقد رقم بھی سامان کے ساتھ رکھ دی گئی اور ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ کر تھیلے میں ڈال دیا۔ ہم سب بھائیوں کی طرف سے آپ کے لیے یہ ہدیہ، بہن، اللہ پاک اس مہینے کے صدقے آپ کی تمام پریشانی دور فرمائے۔ اب یہ تھیلا اٹھا کے سب لوگ اس عورت کے دروازے تک چھوڑ آئیں اور اگر دل کرے تو اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ دینا۔ حاجی صاحب نے رنجیدگی سے کہا، وہ جو چھوٹی سی بچی گلی کے نکڑ پر چیزیں بیچتی ہے، کبھی اس کے حالات پر غور کیا ہے؟ کیا ہم کو معلوم نہیں اس کی بڑی بہن اور ماں بھی ہے؟ کل کو اگر ان کے گھر بھی ایسے ہی لوگ آنے جانے لگے تو کیا قصور اس کا ہوگا یا اس کے حالات کا؟ ہم لوگ برائی کو برائی کہتے ہیں مگر اپنے فرض اور ذمہ داری پوری کیے بنا، جبکہ ہمارے تو دین میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حقوق اللہ کی تو شاید معافی ہو جائے مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ پچھلے دنوں جب گلی کی نکڑ پر رہنے والا رکشہ ڈرائیور اپنا رکشہ جل جانے کی وجہ سے جگہ جگہ کام سے ناکام کیا گیا، جگہ جگہ کام مانگنے گیا تھا، تو کسی نے اس کی امداد کا سوچا تھا؟ اور جب خدا معلوم کتنے روز سے فاقہ زدہ بچوں کے اس باپ نے پنکھے سے لٹک کر جان دے دی تھی، تب آپ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ یاد ہے نا ہم سب کو؟ کیا ہم اللہ کے غضب سے ڈر کر اس کے بچوں تک پہنچے؟ یہ جو آفات ہم پر آ رہی ہے نا، یہ ہماری ہی ہٹ دھرمی ہے۔ ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں مگر اس کی ایک نہیں مانتے۔ آخر کب تک ہم آنکھیں بند کیے رہیں گے؟ مردہ کو کندھا دینا ثواب ہے مگر کبھی تو کسی زندہ کو بھی کندھا دے کر دیکھیں۔ پھر ذرا دور بیٹھے قدوسی صاحب بولے، کیوں جناب، آپ کی بیوی فوت ہو گئی تھی نا؟ میری گھر والی بتا رہی تھی کہ آپ کی بہن آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے۔ جب آپ جیسے سمجھدار لوگ ایسی حالت میں بھی لڑکی ڈھونڈیں گے تو یہ بے سہارا اور یتیم بچیاں اور خواتین کہاں جائیں گے؟ حاجی صاحب جب خاموش ہو گئے تو سب لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بالکل گہری خاموشی کو انہوں نے خود ہی توڑا اور کہنے لگے کہ اگر کچھ ٹھیک کرنے کی ہمت اور توفیق ہو تو ذرا اٹھ کر کھڑے ہوں۔ ہم سے حساب صرف نماز روزے کا ہی نہیں لیا جائے گا، ہم سے حقوق العباد کا بھی سوال پوچھا جائے گا۔ آن کی آن میں نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے پیسے جمع کر کے اس عورت اور یتیم بچی کے لیے سامان لینے چل دیے۔ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں اور کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہیں۔ ہم لوگ صرف اور صرف اپنی مرضی کی اینک لگا کر دنیا کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ لوگ سامان اٹھا کر اس گھر کی طرف چل پڑے تو ہر ایک کی آنکھیں نم تھی۔ سب لوگوں کو دیکھ کر عورت گھبرا گئی، لیکن جب سارا ماجرا معلوم ہوا تو وہ رونے لگ گئی اور ہاتھ اٹھا کے سب کو دعائیں دینے لگی۔ سبھی لوگ واپس آ گئے اور پھر اس بچی تک پہنچے جس کا ذکر حاجی صاحب نے کیا تھا، اور جب بچی تک پہنچے تو واقعی اس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ واقعی مستحق ہے، جو سوال کرنے کی بجائے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنی سی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہی تھی۔ جب بچی کو صورتحال سمجھ آئی تو وہ بھی رو پڑی اور کہنے لگی، آپ سب اللہ کے دوست ہیں، میں نے ابھی ذرا دیر پہلے ہی اللہ سے مدد مانگی تھی اور اس نے آپ لوگوں کو بھیج دیا۔ یہ لوگ خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر واپس پلٹ آئے۔ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ کا دوست بننا واقعی بہت آسان ہے۔ اب رات کو اس عورت کے ہاں برے لوگ نہیں آتے جاتے تھے اور ہر مہینے یہ تھیلا اس کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بچی آتے جاتے اللہ کے ان دوست کو دیکھ کر شکر گزاری سے ہاتھ ہلا
آتی رہتی۔ اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پڑوسی کی بیوی اور بیٹی کے کردار سے تو باخبر ہوتے ہیں مگر اس کے بچوں کی بھوک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جب یہ رمضان برکت اور رحمت کا مہینہ ہے تو کیا خیال ہے، بھوک صرف پرہیزگار اور مومن کو ہی پریشان کرتی ہے، کیا گناہگار کو بھوک نہیں لگتی؟ ایسی پاک راتوں میں جب آپ عبادت کر رہے ہوں تو کیا کسی گناہگار عورت کی اگر 1 سے 2-3 راتیں آپ کی وجہ سے گناہ سے پاک گزر جائیں تو کیا یہ کم نہیں ہوگا؟ آپ کی گئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی آپ کو اللہ کی نظر میں مقبول کروا سکتی ہے۔ آئیے ہم سب اس رمضان اور کرونا کے سبب اور اس مہنگائی کی بڑھتی ہوئی افراتفری میں احساس رمضان کے تحت کچھ ایسا کر جائیں۔ کیا وہ خوبصورت لکھا ہے کسی نے، آئے تھے کہ اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسی نے تیری ذات پوچھنی۔ اپنا احساس پیدا کر کے اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی مدد بھی کسی کی کر پائیں تو ہو سکتا ہے وہ مدد کسی بے کس و بے آسرا کو زندگی جینے کی وجہ دے جائے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا تم پہ عرش بری پر۔ اللہ ہم سب کو آسانی بانٹنے کا شرف عطا کرے، آمین، اور اللہ پاک ہم سب کو آسانی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی نیک رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔